الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وانزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ اثر سے لے کر اشراق تک کے لیے ایک رات کے لیے ہمارا جمع ہونا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین علیہ السلام کی اس مبارک جدوجہد اور محنت کے سلسلے میں ہے جو آپ اپنی پوری امت کو عطا فرما کے گئے، اور امت کے کسی فرد کو بھی اس سے محروم نہیں کیا. ہر مرد، ہر عورت، حاکم ہو، محکوم ہو، تاجر ہو، زمیندار ہو، بہت زیادہ مال والا ہو، بہت فقر کی زندگی گزارنے والا ہو، شہروں میں رہنے والا ہو، دیہاتوں میں رہنے والا ہو، جب اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی شہادت دے دی، ایمان والے بن گئے، حضور کے امتی بن گئے. اللہ نے یہ کام پوری امت کو کیا. بیان کرتے ہوئے اللہ جل جلالہ نے اپنے پاک کلام میں ہمیں اور آپ کو خطاب کیا. صرف ہمیں نہیں کیا، قیامت تک کے آنے والے سارے مسلمانوں کو کیا. حضور پاک علیہ السلام کی پوری امت کو کیا، ایمان والوں سب کو کیا. تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو. ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے تمہیں نکالا گیا. امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہو، لوگوں پہ نیکیوں پہ لانا، اللہ کی ناپسندیدہ زندگی، نافرمانی، گناہوں سے بچانا. جس سے منع کیا وہ منکر ہے، ہر منکر سے بچانا. اور ہو تم ایمان والی، شرط کے طور پر فرمایا ایمان والوں کا کام ہے. یہ ایمان کی علامت ہے. ابھی اکثر مغرب میں صاحب کو بیان فرما رہے تھے، یہ مستقل کام ہے، کام، اور پوری امت کو دیا ہے. دیکھو بھائی دوستوں، دنیا کے اندر کوئی کام ہو، میری اجازت سے درخواست ہے کہ ہمارا کچھ مجمع سے ہٹ کر بیٹھا ہوا ہے، بیچ میں جگہ خالی ہے، تو جیسے پانی کے جزیرے ہوتے ہیں ایسے، تو بھی کچھ تھوڑی سی اگر سارے بھائی حرکت کر لیں ہلکا سا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے، ادھر ادھر ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، کون الگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم خود اپنے آگے دیکھیں. اگر ایک بھائی کی بھی جگہ ہے تو اس کو پورا کرتے ہیں. ایک عورت آئی، بہت بڑھیا تھی. بوڑھے ہوتے ہیں تو اعضاء بہت سارے کمزور ہو جاتے ہیں، ضعیف ہو جاتے ہیں، ڈھیلے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. اس بڑھیا کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین کی خدمت میں حاضری کے وقت میں ہوا خارج ہو گئی اس کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سن لی، بات شروع کی، بڑھیا اونچی بولو، سمجھے بولی، بڑھیا اونچی بولو، تاکہ اس کو احساس ہو جائے کہ امیر المومنین نے یہ آواز نہیں سنی. اور اس کے بعد تک بھی یہی بات کرنے والے، اونچا بولو، اونچا بولو. کوئی اس کا بچہ، کوئی پڑوسی، کوئی اور اپنی گھر کی عورتوں سے بات کرے اور اس تک بات پہنچ جائے کہ وہ تو امیر المومنین نے صرف کیا تھا، اس کے لیے کیا تھا. ایسا نہیں.
اونچے بولو، اونچی بات کرو. بھائی دوست بزرگوں، جب کوئی بات یہاں ممبر سے ہو رہی ہو، کسی بھائی کے بارے میں انسان کھڑا ہے بیٹھ جائے، تو ہمیں اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. اسی سے بات ہو رہی ہے. ہم تو خود دیکھیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے بھائی میرے لیے ہو رہی ہے یا باقی لوگوں کے لیے ہو رہی ہے. کیوں بھائی؟ ہر اچھا بات کرنے والا کیا نیت کرے؟ اس لیے کہ ہم اور آپ سب بات کرتے ہیں، اللہ کا احسان کریں. روزانہ 2-2.5 گھنٹے ہم اس بات کو کرتے ہیں، چلاتے ہیں اللہ کی توفیق سے. 2.5 گھنٹے کا چلو نام، آدھا گھنٹہ 20 منٹ، چلو زیادہ لوگوں سے نہیں، 2-4 دفعہ بس میں بیٹھے ہوئے، ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے. کیوں بھائی؟ یہ اللہ کا ہمارے اوپر کرم اور احسان ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کی توفیق دی ہے کہ ہم اللہ کی بات کرتے ہیں نا. اس لیے وہ ٹھیک ہو جائے. دعوت میں اس لیے دیتا ہوں کہ لوگوں کا یقین ٹھیک ہو جائے. ملک، مال، پیسے، چیزیں، عہدوں، ڈگریوں پر سے ہٹ جائے. نہیں، میرا یقین اللہ کی ذات پہ آ جائے، اللہ سے ہونا میرے دل میں اتر جائے. ساری مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہ ہونا میرے دل میں اتر جائے. تو بھائی دعوت کس نیت سے دیتے ہیں؟ یا دوسروں کا یقین صحیح ہو جائے اس لیے دیتے ہیں. مولانا محمد ریاض صاحب رحمۃ اللہ کا ملفوظ حاجی محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت پیار فرماتے تھے کہ یہ دعوت کا دینا، یقین کی اصلاح کی بات کا کرنا، اللہ سے ہونے کو بولنا، ساری مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہ ہونے کو بولنا، یہ دوسروں کے یقینوں کو صحیح کرنے کے لیے نہیں ہے. ہوگی ضرور ان کے بھی یقین، چوٹ پڑے گی پوری دنیا کے انسانوں کی سارے یقینوں پر، لیکن میں اور آپ دعوت کس نیت سے دیں گے؟ میرا یقین ٹھیک ہو. ان سارے مادی نقشوں پر سے، ساری مخلوق سے میرا یقین ہٹے. میری آنکھوں کا دیکھنا، مشاہدہ، پھر یہ عمل کے وقت میں بات پتہ چلے گی. ایک صاحب نے مجھے کہا، ایک صاحب تقریر بڑی کر رہے تھے شب جمعہ کے اندر، اللہ سے ہونے کی باتیں کر رہے تھے، مخلوق سے نہ ہونے کی باتیں کر رہے تھے. اور جب کرونا ہوئی مہینوں تک گشت بھی گائے، اعمال بھی گائے، مسجد کی نماز بھی گائے، تو مجھے کیا ہو جائے؟ دوستو، اپنے یقین کو ٹھیک کرنے کے لیے دعوت، دوسروں کے یقین کو ٹھیک کرنے کے لیے دعوت نہیں. اچھا، جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے گا، اللہ نے اپنے پاک کلام میں صاف طور پر کہہ دیا اللہ اس کے لیے کافی ہے. فضائل ذکر میں پہلی حدیث شریف، اس کا ایک حصہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے. یقین اتنی بڑی مایا ہے، اگر اس کے اندر کا یقین نہیں بنا ہوا بھائی دوستو، وہ دین پہ پوری طرح سے نہیں چل سکتا. یقین، اسی کرونا کی بات سناؤں گا آپ کو. ہماری جماعت چلی گئی BRB سے پڑھ لکھ کر ایک گاؤں میں. ایک بڑے میاں آئے، مجھ سے بنا تھا اللہ پرانا تبدیلی ساتھی، آتی برس پر اس کو اتارو، یہاں تو اپنے منہ کے اوپر چڑھایا ہوا ہے. جماعت بھی وہاں ہماری ماشاء اللہ 1 سال والے بھی لوگ کسی اور جگہ پر جائے ساتھ مجھے کہتے ہیں BRB سے پرلی طرف ہے کرونا، ادھر کوئی نہیں. ایسا زبردست یقین.
فاصلے دے کے کھڑا کھینچ کر آگے سوال کر دیا. بولو تم یہی کہو تم کہ اللہ سے ہوئے مخلوق سے نہیں ہوئے, اور کیا کر رہے ہو تم؟ ایسے یقین کے ساتھ یقین جائے جماعت بنا دی ہم نے. صبح کے وقت میں پورے گاؤں میں ایسے جیسے سانپ صبح ہو, کوئی ایک بندہ بھی نہیں تھا. نماز پڑھی غائب, کہاں سے جماعت کو شروع کرے. پتہ یہ چلا کہ وہ جو نوجوان چودھری صاحب وہ روح رواج ہے جماعت تیار کرنے میں ہماری مدد کرنے والے تھے, انہوں نے آدھی رات کے وقت میں پورے گاؤں کے سارے مردوں کی ضیافت کی. وہ رات نہیں 1 بجے تک کھاتے کھلاتے اس میں رہے, رات جاگتے رہے. وہ میں نے کہا یار ادھر تو سب لوگوں کے پیشاب خطا ہو رہے ہیں, خاص طور پر بڑی بڑی آبادیوں کے اندر بڑے بڑے پریشان ہوئے ہیں لوگ, اور انہوں نے ماشاء اللہ کوئی خوف نہیں, کوئی کچھ نہیں, ایک دو نہیں, پورے گاؤں کے سارے مردوں کی ضیافت کی تھی. اکٹھے بیٹھ کر کھا رہے تھے سارے, اکٹھے بیٹھ کر سارا کچھ کر رہے تھے. جیسا اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی گمان کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا معاملہ ہے. ذکر کا موضوع یہ ہے اللہ چت چیتے میں سما جائے, ایسا دھیان میں سما جائیں کہ آدمی اللہ کو بھولے نہیں. زبان سے ذکر کرنا نفع سے خالی نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. بعض لوگ غلطی کرتے ہیں زبان سے کہنے کو, ذکر کرنے کو, لا الہ الا اللہ پڑھنے کو, اس کو ایسا بیان کرتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی چیز نہیں ہے. حقیقت حاصل کرو, حقیقت حاصل کرو, یہ کرو وہ کرو. زبان سے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں, غلط. اس لیے کہ سارے لڑکوں کی دعوت ایک کیا ہے بھائی, اکثر کو یاد ہے کیا ہے, قولو قولو قولو, کہو کہو. صرف قولو کو چھوڑیں گے, لا الہ الا اللہ کہیں گے, یہ ذکر ہوگا. یہ ذکر ہے نا. دعوت جب بنے گی جب کوئی دوسرے کو کہے کہ تم پڑھو تو یہ لفظ کیا ہے, اور قولو ہونٹوں سے ہلاؤ, باقاعدہ کہو, بولو بولو. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اور بھائی ایک اور حدیث شریف کے اندر فرمایا ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ فرمایا بقول لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہہ کر ایمان کی تجدید کرو. تو بھائی زبان سے پڑھنا نفع سے خالی ہے. ہمارے حاجی محمد عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے بار بار فرماتے تھے اس بات کو, چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے سوتے جاگتے ہر حال میں کلمے کو پڑھو. کلمے کے پڑھنے کی کثرت کرو. سارے نبیوں کی دعوت یہ ہے, ایک ہی دعوت ہے. ابھی عصر مغرب کے درمیان میں جو مفتی صاحب بات بیان فرما رہے تھے اس کے اندر بھی اس کو وضاحت کیا انہوں نے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں, اس کو کہو. مکہ معظمہ میں اللہ جل جلالہ نے اپنے پاک کلام کے اندر 3-4 آیات معروف آیات, ان سے پوچھو آسمانوں کو بنانے والا کون ہے, تو یہ سارے مشرکین مکہ کہیں گے کہ اللہ بنانے والے ہیں, اللہ خالق ہے. دوسری آیت کے اندر الفاظ فرمائے ان سے پوچھو مالک کون ہے, لفظ کہیں مالک 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 کون ہے, یہ سارے کہیں گے کہ مالک اللہ. تیسری جگہ کے اوپر فرمایا ہے ان سے پوچھو تمہیں روزی کون دیتا ہے, رازق کون ہے, یہ سارے مشرکین مکہ کہیں گے کہ رازق اللہ. لا الہ الا اللہ کا ترجمہ صحیح بیان کرنا چاہیے.
الحمدللہ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ کے متوجہ فرمانے پر بھائی صاحب نے سب کو متوجہ کیا، روزانہ کی تعلیم میں 6 نمبروں کو بیان کرو، 6 نمبر بیان کرو، اور جب پہلا نمبر بیان کرو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد اس کا معنی بیان کرو۔ وہ الائنمنٹ میں بیٹھے تھے، میں نے یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے سمجھ آپ کو آئے۔ ایک بھائی جا رہے تھے، میں نے کہا ذرا سے ادھر تشریف لائیے، آگے زبان نہیں جانتا ہوں، میں تم گروہی ہو کہ ہاں میں گروہی ہوں۔ میں نے ایک آدمی اللہ سے گروہی میں بات کی تو مانوس ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی ذرا ان کو نمبر سناؤ، 6 نمبر سناؤ، صرف پہلا کلمہ سناؤ، سارے نہیں سننے، ایک پہلا کلمہ سناؤ۔ اس نے پہلا نمبر کلمہ اپنی زبان کے اندر سنایا، اس کے بعد کہتے ہیں کلمے کا معنی یہ ہے۔ کیا معنی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، معبود ہے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول۔ میں نے کہا بس بھائی کام ہمارا ہو گیا۔ میں نے ان بھائی صاحب سے کہا، ماشاءاللہ عالم میں خوشی بھی ہے، میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ معنی اس نے کیوں بیان کیا؟ باقاعدہ یہاں ممبر سے بات کہی گئی ہے کہ جو آدمی بھی نمبر بیان کرے وہ کلمہ بھی بیان کرے، میں کرنے کا معنی بھی بیان کرے۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیوں بھائی؟ پشتو والا بھی کرتا ہے، انگریزی والا بھی کرتا ہے، کسی اور زبان والا ہے وہ بھی کرتا ہے، معنی بیان کرتا ہے۔ اس کو ہماری دعوت کے اندر اس کلمے کا بیان کرنا، اس کلمے کا معنی بیان کرنا، اس کے مفہوم کو سمجھنا، اللہ سے ہونا دل میں اتارنے کی نیت سے اس کی دعوت دینا۔ ایک صاحب ہدایات ہے، فرمانے لگے 25-30 دفعہ اس کلمے کی دعوت دو روزانہ۔ ایسا کس طرح سوچو؟ میرے منہ میں 25-30 کیا کہہ رہے ہو تم؟ ماشاءاللہ بڑا تعلق تھا، بڑی محبت تھی، انہوں نے فوراً عرض کیا کہ آپ سے آپ نے فرمایا تھا ایک مجلس میں کہ 25 دفعہ دعوت کی۔ 5-7 منٹ بات کرو گے، 2.5 گھنٹے میں 25 آدمی کو دعوت کرو، ایک سے الگ الگ بات کرو، پورے 6 نمبروں میں کرو، اس میں کلمے کی بات کرو۔ فرمانے لگے تم نے اگر یہ کہو تو اور بہتر ہے، کوئی موقع ہاتھ سے مت جانے دو دعوت کا، کوئی موقع ہاتھ سے مت جانے دو دعوت، ہر حال میں دعوت دینا۔ پچھلے دنوں میں ہمارے بھائی کا انتقال ہوا، یقین ہے کہ اندر میں بات تھی، میں پوچھ نہیں سکا ان کے بیٹے سے یا کسی اور سے، بھائی آخر میں کیا ہوا؟ میرے ذہن میں ایک تھی، یقین ہے میں سوچ رہا تھا کہ بیٹا ملے گا تو ہاں وہ اللہ کے خان ایک بھائی نے بھی بتا دیا تھا سلمان کے اوپر، انتقال سے پہلے دعوت دے رہے کیا اللہ سے ہوتا ہے؟ ساری مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں کامیابی ہے، باقی سب طریقوں میں ناکامی ہے، اس کے یقین کو دل میں اتارنا ہے، دعوت ہے۔ اور اخیر میں کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مجھے اور آپ کو سب کو مرنے کے وقت میں کلمہ پڑھنے کی سعادت نصیب۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنائی ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور کما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ مفہوم کیا ہے؟ جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو جائے وہ جنت میں چلا جائے، جنتی ہے، جنتی۔ کہتے زبان سے کہنا کوئی بات، زبان سے کہنا بہت بڑی بات ہے، یہ کہنے سے ہی دل میں اترتا ہے۔ کیوں بھائی؟ جو کثرت سے اس کلمے کو پڑھا کرتے ہیں
اس کے انوارات چہروں پہ سے بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ مرنے کے وقت میں بھی کلمہ نصیب فرماتے ہیں۔ فرمایا جو نماز کی پابندی کرے گا اللہ اسے مرنے کے وقت میں کلمہ نصیب فرمائے گا۔ ایک اور روایت کے اندر فرمایا اللہ ایک فرشتہ مقرر فرماتے ہیں جو تلقین کرتا ہے اس کو، جیسے عزیز رشتہ دار کلمہ پڑھنے کی فضا بناتے ہیں تلقین کرتے ہیں، ایسے فرشتہ تلقین کرتا ہے اس کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہتا ہے۔ اللہ نے مرنے کے وقت میں کلمہ نصیب کیا۔ کلمے والی زندگی ہوگی کلمہ نصیب ہوگی۔ اسی فضائل ذکر کے اندر ایک پورا باب یوں سمجھیے آپ فضائل ذکر کے 3 حصے۔ ایک ہے مطلقاً اللہ کے ذکر کے بارے میں، جس نام سے بھی کوئی اللہ کو یاد کرے اس کے بعد میں بیچ میں کہتا چلوں گا، آپ کہیں گے کہ یہ ادھر ادھر کی باتیں بیچ میں بتاتا چلا جا رہا ہے۔ بعض ساتھی جب ذکر کا نمبر بیان کرتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیارے نام لینا، ذکر کرنا اللہ کے پیارے پیارے نام لینا۔ پوچھو بھائی اللہ کے پیارے پیارے کیا نام ہے؟ درود شریف اللہ کے پیارے نام ہے، استغفار اللہ کے پیارے نام ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہ کے پیارے نام ہے۔ اللہ کے پیارے نام کون سے ہیں بھائی؟ وہ ترمذی شریف کے اندر 99 باقاعدہ گنے ہوئے ہیں، اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیے ہیں۔ رحمان ہے، رحیم ہے، تو بھائی 99 نام ہے نا، اور ان کو یاد کرنے کے لیے بہت بڑی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ آپ نے علماء کرام سے بارہا سنی ہوگی، جو ان کو یاد کر لے گا ان 99 ناموں کو، جو خود حضور نے بتائے ہیں یہ اللہ کے نام ہیں، اسماء اللہ الحسنی 99 نام، یہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی ہیں۔ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی شریف کے اندر اللہ کے نام لکھی ہوئے، ان کی تعداد ان کے علاوہ اور بھی ہے، جو قرآن میں بھی آئے ہیں، احادیث مبارکہ میں بھی آئے ہیں۔ اور یہ 99 تو معروف ہیں، یاد کرنا بہت آسان ہے۔ آپ کہیں کہاں ڈھونڈیں؟ میرا خیال ہے کوئی قرآن پاک ایسا نہیں ہوگا جس کے پہلے صفحوں کے اوپر ادھر بھی اور ادھر بھی دیکھیں 99 پورے، بلکہ 101 102 ہوتے ہیں نام لکھی ہوئے۔ وہ ہے اللہ کے پیارے پیارے نام۔ بھائی ان کو اللہ کے پیارے پیارے نام کہنے کی بجائے ان کو یہ کہو کہ یہ مسنون تسبیحات ہیں، مسنون تسبیحات ہیں، ان کے الگ فضائل ہیں۔ پہلا حصہ تو ہے اللہ کا ذکر، جس نام سے بھی اللہ کو یاد کرو، جو حضور صلی اللہ علیہ نبی کریم نے ساری دعائیں سکھائیں وہ ساری اللہ کی یاد میں ہیں، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ کھانے سے پہلے کی دعا، بھات کی دعا، صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں۔ صاحب اس نصیب نے صبح کی دعائیں غالباً 30 سے اوپر لکھی ہیں۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ نبی کریم نے صبح کے وقت میں یہ دعا بھی پڑھی، یہ بھی پڑھی، یہ بھی پڑھی، یہ بھی پڑھی، یہ بھی۔ ان الفاظ میں سے یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ بڑی ہے، یہ چھوٹی ہے۔ ان الفاظ سے بھی دعا مانگی، ان الفاظ سے بھی دعا مانگی۔ موقع موقع کی دعائیں، اب اللہ کا ذکر ہے۔ دوستو اس کے بعد دوسرے جو بات فرمائی، ایک باب والا پورا دوسرا حصہ سمجھ لیا، وہ کیا ہے؟ صرف کلمہ طیبہ۔ اس کے اوپر عنوان بھی یہی لکھا، کلمہ طیبہ 68 صفحے۔ کتنے بھائی؟ 60 اور 68 صفحے ہیں اس کلمے کے اوپر۔ کتنی آیات لکھی ہوئی ہیں؟ اللہ اکبر۔ کچھ آیات ایسی لکھی ہیں جن کے اندر اللہ نے ایمان لانے کے لیے کہا ہے، لا الہ الا اللہ کے الفاظ اس کا مفہوم نہیں، ایمان والے بنو۔ ان ساری آیتوں کا باقاعدہ ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، غالباً 21 ہے، اور نیچے فائدہ بھی لکھا ہوا ہے۔ حضرات علماء کرام بیٹھے ہیں، نیچے تخریج بھی لکھی ہے۔
یہ حدیث کہاں لکھی ہوئی ہے، کس حدیث کی کتاب سے لی ہے، باقاعدہ موجود۔ اس کے بعد 85 آیتیں وہ لکھی ہیں جن کے اندر کلمہ موجود ہے۔ یہ کہاں لکھی ہوئی ہے جی؟ فضائل اعمال میں، فضائل ذکر کے اندر لکھی ہوئی ہیں باقاعدہ۔ ہر آیت کے سامنے لکھا ہوا ہے سورت نمبر، آیت نمبر، سورت کا نام، آگے آیت کا نمبر۔ تو بھائی ڈھونڈنا آسان ہے، مشکل ہے؟ سادہ سے سادہ آدمی بھی ڈھونڈ سکتا ہے۔ فلانی سورت دیکھو جی، اور سورت کے بعد پھر آگے فلانی آیت دیکھو، اس کے اندر وہ موجود ہے، اور وہ آیت یہاں لکھی ہوئی ہے۔ آگے شیخ نے لکھا ہے کہ وہ جب زیادہ ہو جائے اس لیے میں نے اس کا ترجمہ نہیں لکھا، آپ لوگ مترجم قرآن پاک سے ان کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ ان کے اندر لا الہ الا اللہ کے الفاظ موجود ہیں یا اس کا مفہوم موجود ہے؟ لا الہ الا ہو، لا الہ الا اللہ یہ ہے، وہ آیت لکھی ہے 85 آیت۔ اچھا، اس کے بعد پھر احادیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے باقاعدہ گن کر۔ چہل حدیث ہے، یہ ہر کتاب میں چہل حدیث 40 حدیث ہے، فضائل قرآن میں بھی، فضائل ذکر میں بھی، اس کے اندر 40 حدیث ہے۔ پہلی حدیث ہم سب کو یاد ہے۔ پہلی حدیث کیا ہے؟ سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ۔ یاد ہے نا بھائی؟ دوستو، ہم جب 2.5 گھنٹے میں جاتے ہیں لوگوں کے پاس، دعوت دیتے ہیں، قبرستان کے اندر ہو، خوشیوں کے اندر ہو، ولیمے میں ہو، انفرادی دعوت جب ہم ایک ایک آدمی کو دیتے ہیں، اس کے اندر ہمیں ان فضائل کو بیان کرنا چاہیے۔ یہ تعلیم اس لیے ہے، جہود کی تعلیم ہے۔ ساری دنیا کے سارے انسان کلمے والے بن جائیں، اس جہود کی تعلیم ہے۔ ایمان ہے جنت میں جائے گا، ایمان نہیں جنت میں جائے گا؟ یا جنت یا دوزخ کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ ایک دن دوزخ سے نکالا جائے گا، جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اس لیے ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کو خوشخبری سنانا چاہیے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہمارے دل میں چلا گیا، ایک نہ ایک دن دوزخ سے نکالا جائے گا، جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ حدیث تو کوئی بھی چھوٹی نہیں ہے۔ یاد کرنے کے اعتبار سے، لمبائی کے اعتبار سے، ثمن الجنت لا الہ الا اللہ، جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ ہے بھائی۔ جس کے پاس یہ نہیں ہے، کیوں بھائی کچھ ہے اس کے پاس جی، جنت میں چلا جائے گا؟ اس لیے دوستو، ساری دنیا کے مسلمان بھائیوں سے مل کر ان کو کلمے کے فضائل سنانے کی کون کون بھائی نیت کرتا ہے؟ کہیں ہم خود جائیں گے، کہیں ہم دوسروں کو تیار کر کے بھیجیں گے۔ کوئی جزیرہ نہیں رہنا چاہیے جس میں مسلمان بھائی بستے ہوں اور ہم ان کو یہ بات، اس بات کا احساس نہ دلائیں کہ ایمان والا ہونا بہت بڑی چیز ہے۔ ایمان والوں کا کام نیکیوں کا کرنا ہے، ایمان والوں کا کام گناہوں کو چھوڑنا ہے، ایمان والوں کا کام نماز پڑھنا ہے، ایمان والوں کا کام دین کا علم سیکھنا ہے، ایمان والوں کا کام اللہ کو یاد کرنا بھی ہے، یاد رکھنا بھی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ جا کر ایک ایک مسلمان کو سمجھانا ہر مسلمان کا کام ہے، وہ اچھے اخلاق والا ہو۔ مسلمان کون ہے؟ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایمان کا کمال کیا ہے؟ اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے ساری دنیا کے سارے مسلمان محفوظ ہوں۔ اللہ ہم سب کو مسلمان بنا دے۔ ہر بندہ اپنے دل سے پوچھے اس حدیث کے مطابق میں کیسا مسلمان ہوں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ میری زبان کی تلخی کی وجہ سے میری محبوب بیوی، میری محسنہ، میری ماں
کہیں میری زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے کہیں میں نے اس کا دل تو نہیں دکھا رکھا ہے؟ میری ماں محفوظ ہے کہ نہیں؟ میری بہن محفوظ ہے کہ نہیں؟ میرا پڑوسی محفوظ ہے کہ نہیں؟ ابھی میں آپ حضرات کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی کریم نے اپنی ابتدائی دور کے اندر 13 سال مکہ معظمہ کے اندر کیا دعوت دی ہے، تھوڑا سا اور پیچھے چلے جاتے ہیں. پہلے 5 سال میں آپ نے کیا دعوت دی ہے وہ سناؤں گا بھی. آپ بہت معروف ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے، ہماری حکایات صحابہ میں موجود ہے، اور کتابوں میں بھی تفصیل سے موجود ہے. حضرات علماء کرام عربی متن میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، موجود ہے. وہ دعوت کی شان میں اس کو بھی بتاتا ہوں دعوت میں کیا کیا چاہیے. ہماری دعوت اس امت کا جو کام ہے، اصلی کام، منصبی کام، جس کے چھوڑنے کی وجہ سے ایمان میں بھی ضعف آیا، عبادات کے اندر بھی ضعف آیا، پابندی نہ رہی، کچھ اور بن گیا، کہیں عادت کا درجہ بن گیا، تعداد کے اعتبار سے بھی بہت کمی آ گئی، اور پڑھنے والوں میں بھی جیسے پڑھنی چاہیے اس میں بھی بہت کمی آ گئی. تو اس کو کمیاں بیان نہیں کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو کوئی نیکی کر رہا ہے اللہ کی توفیق سے کر رہا ہے.